میں خادم بنایا ہے اور اس مال کو میں جس جگہ تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہوں گا، حکم دوں گا، تمہیں فوراً اس مال کو خرچ کر دینا ہے۔ اور اگر خرچ کرتے ہو تم میرے مطیع و فرما بردار ہو، اور اگر تم نہ خرچ کرتے ہو یعنی روک رکھتے ہو، نہیں یہ بانٹتے ہو، تو سمجھ لینا تم گنہگار ہو۔ ظاہر سی بات ہے، یہ بات پوری واضح ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں دولت دیا ہے، اور دولت میں جو حکم ہم تم کو دیں گے وہاں تم کو خرچ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کلام مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، جو مضمون خطبہ کی بات پڑھی گئی ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اے لوگو، اے مومنو، اے انسانو، سارعوا الی مغفرۃ، اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف جلدی کرو۔ اللہ رب العالمین نے جو جنت تیار کر کے رکھی ہے، اس جنت کو پانے کے لیے، اس جنت میں اپنا حصہ لینے کے لیے، اس جگہ میں جو ہے اس جنت میں اپنا مکان لینے کے لیے جلدی کیا کرو۔ اس جنت کی چوڑائی جو ہے آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ کس کے لیے تیار کی گئی وہ جنت؟ اعدت للمتقین، جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حکموں کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کہی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے، ایسے ہی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اللہ رب العالمین نے جو دولت ان کو دے رکھی ہے، جو مال دیا ہے، جو خزانہ ان کو دیا ہے، جو زمین و جائیداد ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں ملی ہے، وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس حال میں جب وہ خوشحال ہوتے ہیں اس وقت بھی خرچہ کرتے ہیں، اور جب وہ بدحال ہوتے ہیں اس وقت بھی خرچہ کرتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ والعافین، خوش ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور جب بدحال میں ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خوشی کی حالت میں بھی اور غمی کی حالت میں بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اگر انسان میری راہ میں اگر خرچہ کرے گا تو میں اسے اور دولت دے دوں گا، اور دے دوں گا۔ اگر انسان کو جو دولت ملی ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین اس کے مال میں جو ہے تنگی کر دے گا، اس کے مال کو کمی کر دے گا، اور اگر وہ خرچ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے ہاتھ تو ہمیشہ بھرا ہوا رہتا ہے، ہمیشہ بھرا ہوا رہتا ہے، کبھی خالی نہیں ہوتا ہے، کبھی خالی نہیں ہوگا۔ اگر انسان میری راہ میں خرچہ کرے گا تو میں اور اضافہ کر کے ان کو دینے والا ہوں۔ حدیث کے اندر لے لیجیے، اس کا مفہوم نکل رہا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل انفق علیک، یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جن کے الفاظ و معنی من جانب اللہ، جس سے قرآن کے جو ہے الفاظ جو ہیں اور معنی یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور معنی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس کو کہیں گے حدیث قدسی۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر جو ہے جن کے الفاظ ہو بہو اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی ہو اور معنی بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہو، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو یہ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ انفق علیک، روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، انفق علیک، اے لوگو تم میری راستے میں جو خرچ کیا کرو، انفق علیک، میں تمہیں مال دے دوں گا اور مال میں زیادتی کر دوں گا۔ وقال اللہ ید اللہ ملعا لا تغیضها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے رات دن کے خرچ کرنے میں، خرچ کریں گے، خرچ کرتے ہیں تو بھی اللہ رب العالمین کے ہاتھ خالی نہیں ہوتا ہے، خالی نہیں ہوتا ہے۔
ید اللہ ملعا لا تغیضها نفقۃ صحح اللیل والنہار، دن و رات برابر خرچے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ خالی نہیں ہوتا ہے۔ نہ جانے دنیا کے اندر کتنے لوگ مت رہے ہیں، کتنے جانور اور حیوانات اور نباتات ہیں جو دنیا میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، لیکن کبھی کسی کی کمی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ چیزیں ملتی ہے، رزق اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرا ہاتھ تو ہمیشہ بھرا ہوا ہے، انفق علیکا، اگر تم میری راستے میں خرچے کرو گے، میرے مال میں حصے میرے راستے میں خرچے کرو گے، میں تمہاری دولت میں اور اضافہ کر دوں گا، تمہیں اور مال دے دوں گا۔ اور کیوں؟ کیونکہ میرا ہاتھ جو بھرا ہوا ہے کبھی خالی نہیں ہوتا ہے۔ رات کو بھی میں انسان کو کھلاتا ہوں اور رات کو کھلاتا ہوں، صبح بھی کھلاتا ہوں، شام کو بھی کھلاتا ہوں، اس کے باوجود میں میرا ہاتھ خالی نہیں ہوتا۔ آگے پھر حدیث کے اندر ہے وقال ارأیتم ما خلق ارأیتم ما انفق منذ خلق السماء والارض فإنه لم يغض ما في يده۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ آپ غور و فکر نہیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جس وقت زمین کی پیدائش کی ہے اور آسمان کو بنایا ہے، اس وقت سے لے کر یاد کیجئے، حضرت آدم سے لے کر ابھی تک یاد کیجئے، آدم سے لے کر اب تک اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جس وقت ہم نے زمین کو بنائی اور آسمان بنایا، اس وقت سے میں دنیا کے اندر نہ جانے کتنا خرچ کر رہا ہوں۔ فَإِن لَّمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ، لیکن اس کے خرچ کرنے کے باوجود میں میرا ہاتھ خالی نہیں ہو رہا۔ آدم سے لے کر اب تک یاد کیجئے کہ کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ خالی نہیں ہو رہا ہے، خالی نہیں ہو رہا۔ اور انسان تصور کریں گے ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین کہیں سے لا کر ہمیں دے رہا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی آگے حدیث کے اندر کہہ رہے ہیں وَقَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، جبکہ اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر ہے، پانی پر ہے۔ اب پانی سے عرش کے باہر کیسے جائیں گے؟ اب بتائیے تو، ایسے نہیں۔ اللہ رب العالمین کا کہتا ہے کہ میں عرش میں رہوں، پانی کے اوپر رہوں، پانی کے نیچے رہوں، لیکن میرا ہاتھ بھرا ہوا ہے، میرا ہاتھ بھرا ہوا۔ اور یاد کیجئے پھر آگے اللہ رب العالمین ایک اور جملہ کر رہا ہے وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں ترازو ہے، ترازو۔ اللہ دیتا تو ٹھیک ہے لیکن تولے گا کل قیامت کے دن، تولے گا۔ بِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، اللہ ہی کے ہاتھ میں ترازو ہے، ایک پلہ اس دن نیچے ہوگا اور دوسرا پلہ اس دن اوپر ہوگا۔ تو اس سے پوری حدیث سے یہ بات سامنے آئی کہ اللہ دے رہا ہے اور ہم نہ جانے فضول خرچے کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچے نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ غلط راستے میں اگر خرچے کرو گے تو ترازو میرے ہی ہاتھ میں ہوگا، ایک پلہ اس دن نیچے اور دوسرا پلہ اس دن جو اوپر ہو جائے گا، کیا کرو گے اس وقت؟ اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں جو دولت ملی ہے بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کو غنیمت سمجھ کر اللہ رب العالمین کا کرم اور فضل سمجھ کر جو ہے اللہ رب العالمین نے جو ہمیں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے، ترغیب دے رہا ہے، ہم فوری طور پر اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تنبیہ کر رہا ہے کہ ترازو تو اس دن میری ہی ہاتھ میں ہوگا، میرا ہی ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ اگر احد پہاڑ کے برابر میرے گھر میں اگر سونا ہو جاتا تو میں کبھی بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ پہاڑ کے مثل جو سونا میرے گھر میں 3 دن سے زیادہ رہ جائے۔ حدیث لے لیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کان لی مثل احد ذهبا لشرنی الا تمر علیہا ثلاث لیال۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر میرے گھر میں احد پہاڑ، نہ جانے بہت بڑا پہاڑ ہے، انسان کا تصور ہے کہ احد پہاڑ مکہ میں جو ہے بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس احد پہاڑ کے مثل، اس پہاڑ کے برابر بھی اگر میرے گھر میں میرے پاس اگر سونا ہوتا تو لسرنی اللہ تمر علیہا ثلاث لیال وعندی مثل شیء۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے نبی کہتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر اگر سونا رہے تو میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ 3 رات سے زیادہ میرے گھر میں وہ سونا کا پہاڑ ہے۔
مگر اتنا ہی رکھوں گا، الا شیئن ارشدہ لدین، اتنا ہی میں رکھنا پسند کروں گا جتنا کہ میں اپنا قرض ادا کر سکتا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سونا اگر پہاڑ کے برابر اگر سونا گھر میں رہے گا تو میں پسند نہیں کروں گا کہ وہ گھر ہی میں رہ جائے 3 دن سے زیادہ، کیونکہ حساب دینا ہے۔ 3 دن سے زیادہ اگر رہے گا تو اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں حساب دینا ہوگا۔ ایک بات اور سامنے آتی ہے، دیکھیے کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کبھی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ اللہ کے نبی، حدیث کے اندر آپ کو نہیں ملے گی کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کبھی زکوٰۃ ادا کی، کیونکہ اللہ کے نبی کے سامنے اتنا مال جو رہتا نہیں تھا کہ نصاب تک پہنچ جائے۔ نصاب پہنچنے سے پہلے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی راہ میں جو خرچ کر دیا کرتے تھے، نصاب تک پہنچنے ہی نہیں دیتے تھے، مال کو ٹھہرنے ہی نہیں دیتے تھے، اس لیے اپنی زندگی میں کبھی بھی زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، مال کو ٹھہرنے نہیں دیتے تھے۔ آج ہماری معاشرے و سماج کے اندر ہم اپنے آپ کے اوپر غور کریں کہ مال و دولت بھرا ہوا ہے، کبھی ہم نے نصاب تک پہنچنے کا انتظار نہیں کیا ہے، یا نصاب کے بارے میں ہم نے نہیں جانا ہے، کبھی ہم نے اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنے کی شوق نہیں جتایا ہے۔ کل قیامت کے دن اس کا حساب ہمیں کل دینا ہوگا۔ اور اس حدیث سے یاد کیجئے کہ اللہ کے نبی اگر دولت پسند ہوتے اور دنیا پسند لوگ ہوتے تو یاد کیجئے یہ گمان کر رہے ہیں کہ اگر سونا جو ہے میرے گھر میں احد پہاڑ کے برابر ہوتا تو میں پسند نہیں کرتا کہ 3 رات سے زیادہ میرے گھر میں سونا کا پہاڑ رہ جائے، بلکہ اگر رہتا تو 3 ہی رات کے اندر میں اس سونے کے پہاڑ کو غریبوں میں، یتیموں میں اور مسجد بنانے میں، کنواں بنانے میں، ہر ایک چیز میں خرچ کر کے اسے ختم کر دیتا، اللہ رب العالمین کی راہ میں اسے لٹا دیتا، خرچ کر دیتا۔ اور یاد رکھیے کہ آج خرچ کرنے کے اوپر مجھے ہی ترغیب نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ یاد کیجئے جب اللہ کے نبی مکہ کے باشندے، پیدائشی زمین مکہ، جب وہاں کے لوگ پریشان کرتے ہیں تو ہجرت کرتے کے مدینہ چلے آتے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ چلے آتے ہیں۔ اور مدینہ کا حال اس وقت کیا تھا؟ مدینہ میں